بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرج بي إلى السماء فصرت إلى السماء الدنيا أذن ملك من الملائكة وأقام الصلاة فقدم إلي جبريل وأخذ بيده فقال يا رسول الله قال شوقهم عليك فقدم لهم الصلاة فقدمت ب70 صفا والصف ما بين المشرق والمغرب لا يعلم عددهم إلا من خلقهم صلوات. قابل قدر جناب مولانا شیخ نعمت علی سدھ حکمی صاحب و سادات و مؤمنین و مؤمنات محمدیہ سنٹر ورجینیا کے زیر اہتمام امام علی سنٹر سپرنگ فیلڈ میں آج شب 28 میں سفر کی جو مجلس حسین علیہ السلام منعقد ہو رہی ہے، اس میں میں 2 سفروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک نانا کا سفر، دوسرا نواسے کا سفر. اسی میں آج پوری تقریر مکمل ہو جائے گی. نانا کے سفر کی جو روداد ہے وہ میں لمحہ بلمحہ پیش کرنا چاہتا ہوں، کسی رپورٹر کی زبان سے نہیں بلکہ خود صاحب معراج کی زبان سے، کیونکہ کل شب تھی شب معراج. آج کا دن تھا روز بعثت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آج کی شب ہے شب سفر امام حسین. تو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور میں پوری روداد معراج کی تقریباً 40 منٹ میں بغیر بریک کے آپ کو حافظے کی مدد سے سنا دوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں لما عرج بی الی السماء، جس شب میں آسمانوں میں لے جایا گیا، فصرت الی السماء الدنیا، جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، فاذن ملک من الملائکۃ واقام الصلاۃ، ایک فرشتہ آگے بڑھا، اس نے اذان کہی اور اس نے اقامت کہی. فقدم الی جبریل، جبریل میری طرف بڑھے
فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ قال شوقہم الیکا، یہ فرشتے آپ کے بڑے مشتاق ہیں، فقدم لہم الصلاۃ، انہیں آپ نماز کی امامت فرما دیجیے۔ فقدمت ب70 صفا، حضور فرماتے ہیں میں نے 70 صفحائے ملائکہ کو نماز پڑھائی۔ ایک صف میں کتنے بندے تھے؟ فرمایا طول سن لو، وصف ما بین المشرق والمغرب، ایک صف شروع ہوتی تھی ایسٹ سے اور ختم ہوتی تھی ویسٹ پہ۔ لا یعلم عددہم الا من خلقہم، ان فرشتوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو ان کا خالق ہے۔ فلما قضیت الصلاۃ، جب نماز مکمل ہو گئی، جاء شرذمۃ من الملائکۃ یسلمون ویسألون، نماز کے اختتام کے بعد فرشتے آگے بڑھے اور فرشتوں نے آ کے مجھ پہ سلام کیا اور مجھ سے سوال کیا۔ وَيَقُولُونَ، یہ کہتے ہوئے آئے، لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةٌ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہماری آپ کے سامنے ایک حاجت ہے، ہم محتاج بن کے آئے ہیں، ہماری وہ حاجت پوری کروا دیجئے۔ فَظَنَنْتُ، تو میں نے ابتدا میں یہ خیال کیا، انہم یسألون الشفاعۃ، مجھ سے یہ شفاعت کا تقاضا کرنے آئے ہوں گے، لأن اللہ فضلنی علی سائر الانبیاء بالحوض والشفاعت، اس لیے کہ اللہ نے مجھے سارے نبیوں پر فضیلت بخشی ہے حوض کوثر کی وجہ سے اور قیامت میں شفاعت کی وجہ سے۔ سألت منہم، میں نے ان سے پوچھ لیا، وہ جو شرذمۃ من الملائکۃ آئے تھے، میں نے ان سے پوچھ لیا، ما حاجتکم ملائکۃ ربی، اے میرے رب کے فرشتوں اپنی حاجت تو بتاؤ کہ تمہاری حاجت کیا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، اذا رجعت الی الارض فقرا علیم من السلام، ہماری خواہش یہ ہے کہ جب زمین پہ اتر جانا تو علی کو ہمارا سلام پہنچا دو۔ وسألت منہم، میں نے ان سے دوسرا سوال کیا کہ اتعرفون حق معرفتنا، کیا تم فرشتے ہم دونوں بھائیوں کی پوری معرفت رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کیف لا نعرفکم وانتم اول خلق اللہ خلقہ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، آپ تو اللہ کی پہلی مخلوق ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد، آپ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ خلقکم من اشباہ انوار، اللہ کی ذات نے جیسے چاہا اپنے نور سے آپ کو پیدا کیا۔ وجعلکم مقاعد فی ملکوت التسبیح والتقدیس والتحمید والتکبیر والتحلیل، اور آپ محمد و آل محمد کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کرنے کے بعد مائل سٹون بنایا ہے اپنی کنگڈم کا، کہ آپ ہی کو تو معیار بنایا ہے کہ اللہ کی تقدیس کیسے کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کیسے کرتے ہیں، اللہ کی تحمید کیسے ہوتی ہے، تکبیر کیسے کہی جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ کیسے کہا جاتا ہے۔ وَكُنَّا نَمُرُّ مِنَ الْعَرْشِ، ہم جب آپ کے عالم انوار کے دور میں عرش سے گزرتے تھے تو کنتم تسبحونہ وتقدسونہ وتحمدونہ وتکبرونہ وتحللونہ، ہم نے فعلمنا منکم التسبیح،
والتحمید والتقدیس والتحمید والتحلیل والتحلیل والتکبیر والتحلیل. ہم جب عرش کے قریب سے گزرتے تھے تو آپ کو تو دیکھتے تھے کہ آپ تسبیح پڑھ رہے ہوتے، آپ حمد کر رہے ہوتے، آپ تقدیس کر رہے ہوتے، آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے، آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہوتے. ہم نے آپ کی بندگی کو دیکھ کر تو عبادت سیکھی ہے. تو ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ ہم تو آپ ہی سے تو ہم نے تسبیح ہو، تقدیس ہو، تحمید ہو، تکبیر ہو، تحلیل سیکھی ہے. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ حضور نے پھر کہا اتنی جو تم نے تعریف کی ہے میں تمہیں کیا دے سکتا ہوں؟ تو پھر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اذا رجعت الى الارض فقرا علیا منا السلام. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہماری خواہش اتنی ہے جب زمین پہ پلٹ جانا تو علی کو ہمارا سلام کہتے. نعرہ لگائیں گے تو یہ ٹاپک آئے گا، ورنہ میں بدل دوں. ملاحظہ فرما لیا آپ نے. سرکار کہتے ہیں میں آسمان اول کے فرشتوں سے ڈائلاگ کر کے فارغ ہوا اور جبی الی السماء الثانیۃ، میں دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، دوسرے آسمان کے فرشتوں نے بھی وہی کہا جو پہلوں نے کہا تھا. انہوں نے بھی یہی کہا کہ علی کو ہمارا سلام کہنا. وَقُلْتُ لَهُمْ، میں نے بھی ان سے یہی کہا کہ ہمیں جانتے ہو، حق کے معرفت رکھتے ہو. انہوں نے ایکسنٹ بدل کے کہا کَيْفَ لَا نَعْرِفُكُمْ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. وَأَنْتُمْ صَفْوَةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَخُزَّانُ عِلْمِهِ وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ العظمى وأنتم الجنب والجانب وأنتم الكراسي وهو أصول العلم. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے؟ اس لیے کہ آپ کی شناخت یہ ہے کہ آپ 14 کے 14 ہی تو اللہ کی مخلوق میں مصطفیٰ ہیں. اللہ انتم صفوۃ اللہ فی خلقہ وخزان علمہ، اور آپ ہی تو اللہ کے علم کے خازن ہیں. خزانہ علم الہی آپ ہی کے پاس تو موجود ہے. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. والعروۃ الوثقی، جس عروۃ الوثقی کے ذریعے معبود تک عبد پہنچتا ہے وہ عروۃ الوثقی بھی تو آپ ہی ہیں. والحجۃ العظمی، اللہ کے وجود کی آپ ہی تو بڑی دلیل ہے. ایک جملہ کہوں گا، میں ذرا محمدیہ سینٹر میں امتحان لیتا ہوں توجہ کا. اللہ دعویٰ ہے، دعویٰ. لیکن میں نے کہا مجھے سارا خطبہ یاد ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ میں حافظے سے سنا ہوں، میں چپ نہ نکالوں، میں کتاب سے نہ پڑھوں، اور چیلنج بھی کروں کہ کتاب میں لفظ بلفظ ملا لے، ایک لفظ آگے پیچھے نہ ہوگا. یہ ہے دلیل. دعوے کے ساتھ دلیل چاہیے. دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہے، دلیل محمد وآل محمد. والحجۃ العظمی، اور آپ ہی تو اللہ کی بڑی دلیل ہے. وَأَنْتُمُ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ، اللہ کی سائیڈ بھی آپ ہیں اور اللہ کے سائیڈ والے بھی آپ ہیں. یہ دو لفظ کیوں رکھے؟ جنب کہتے ہیں سائیڈ کو، جانب کہتے ہیں سائیڈ والے کو. اگر جانب ہی کہہ دیتے تو کافی تھا. یہ کیوں کہا کہ جنب بھی آپ ہیں، جانب بھی آپ ہیں، سائیڈ بھی آپ ہیں، سائیڈ والے بھی آپ ہیں. یعنی آپ سے ہٹ کے نہ کوئی جنب الہی میں آ سکتا ہے، نہ اللہ کی پارٹی میں آ سکتا ہے. وَأَنْتُمُ الْجَنْبُ وَالْجَانِبُ وَأَنْتُمُ الْكَرَاسِي، اور آپ ہی تو
اقتدار الہی کی کرسیاں ہیں. یہ جو کرسی ہے اقتدار کی، آپ ہی تو کرسیاں ہیں. اقتدار الہی کا اظہار تو آپ ہی کے ذریعے ہوتا ہے. وَأُصُولُ الْعِلْمِ، اور جتنا علم دنیا میں ہے وہ سارا شاخیں ہیں، ان کی جڑیں آپ ہی ہیں. اصول العلم. یہ جب کہہ چکے تو میں نے پوچھا کہ وہ پہلے تو کہہ چکے تھے نا دوسرے آسمان والے کہ ہمارا سلام کہہ دینا. میں نے پھر سے پوچھا کوئی اور خواہش ہو؟ اتنی جو تعریف تم نے کی ہے، کوئی اور خواہش ہو؟ کہتے ہیں فقرا علی من السلام. اور کوئی خواہش نہیں، خواہش یہی ہے کہ جب زمین پہ جانا تو علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا. یہ دوسرے آسمان سے میں فارغ ہوا. وَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ، میں تیسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پر بھی فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، انہوں نے وہی کہا کہ علی کو سلام پہنچانا، اور میں نے بھی وہی کہا کہ تم ہماری معرفت رکھتے ہو. انہوں نے ایکسنٹ بدل کے یہ جملے کہے کیف لا نعرفکم، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. وانتم باب المقام وحجۃ الخصام وعلی دابۃ الارض وفصل القضاء وصاحب العصا وقسیم النار غدا. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے، اس لیے کہ جس دروازے سے گزر کر بندہ اپنے رب کو ملتا ہے وہ دروازے ہی تو آپ ہیں. اللہ اکبر. اللہ، آپ تو اللہ کا دروازہ ہے. باب المقام وحجۃ الخصام. اللہ نے اپنے کسی دشمن پر بھی حجت قائم کرنی ہو تو اللہ کے دشمنوں کے مقابل پہ آپ ہی تو حجت بنتے ہیں اللہ کی، آپ ہی تو دلیل ہیں. اور یا رسول اللہ، آپ کے جو بھائی علی ہیں نا، وہ آپ کے بعد کائنات سے افضل ہیں. اور آپ کے بھائی علی کا مقام جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرکز عدل ہے، وہ میزان انصاف ہے، اور وہ صاحب عصا ہے. یعنی جس طرح موسیٰ کا اسٹیٹس تھا بنی اسرائیل میں کہ وہ اللہ کے ویپن والے تھے، صاحب عصا تھے موسیٰ، صاحب ذوالفقار ہے علی ابن ابی. اور آپ کے جو بھائی علی ہیں وہ قسیم الجنت والنار ہیں غدا، فردائے قیامت. اور ومن تمسک بہی نجا. سبحان اللہ. یہ آسمانوں میں تعریف ہو رہی ہے شب معراج میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی. اور کون کر رہے ہیں؟ معصوم فرشتے کر رہے ہیں. کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ خدا اور رسول کے سامنے کر رہے ہیں. لطف تو یہ ہے نا کہ فرشتہ فضائل پڑھے، حضور سننے والے ہوں، اور اللہ تو ہمیشہ حاضر و ناظر ہے ہی صحیح. کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی علی سے جو تمسک کر لے وہ نجات پا جائے گا. ومن تخلف عنہ الی النار یردا. اور جو آپ کے بھائی علی کو چھوڑ دے گا وہ جہنم میں اونھے منہ دھکیل دیا جائے گا. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. وانتم علی وانتم نجوم الاقطار. آپ وہ ستارے ہیں، توجہ رہے، کہ جن کو دیکھ کر فرشتے اپنے راستے متعین کرتے. سمجھے ہیں نہیں؟ اللہ والاعلام. اور آپ مائل سٹون ہیں اللہ کی قدرت کے قریب پہنچنے کا
مائل سٹون آپ ہیں. اب یہاں لکھا ہوا آتا ہے نا, آج کل تو جی پی ایس آ گیا ہے, اس میں لکھا ہوا آتا ہے, آپ نے ایڈریس ڈال دیا 7900 بیکلک روڈ کا, اس میں لکھا ہوا آ گیا کہ آپ 80 مائل چلنا ہے, 180 چلنا ہے, آہستہ آہستہ وہ گھٹتا جاتا ہے. یہ مائل سٹون اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ پتہ چلے کہ ڈیسٹینیشن تک فاصلہ کتنا رہ گیا ہے. قدرت رب تک پہنچنے کا فاصلہ میجر ہوتا ہے 14 ہستیوں کے, کہ کوئی اللہ کے قریب کتنا ہے اور کوئی اللہ سے دور کتنا ہے. اس مائل سٹون کا نام یہ 14 معصوم. میں نے جب یہ سارے فضائل سنے تیسرے آسمان کے فرشتوں سے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کوئی تمہاری ڈیمانڈ ہو تو بتائیے, اور کوئی ڈیمانڈ تمہاری. تو انہوں نے پھر وہی کہا, فقرا علی من الصلاۃ, ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں, جب زمین پہ اتر جانا تو علی تک ہمارا سلام پہنچا دو. وعرج بی الی السماء الرابعۃ, میں چوتھے آسمان پر لے جایا گیا. جب میں وہاں گیا تو انہوں نے بھی وہی کہا, وہ پہلے آسمان والوں کی طرح کہ علی کو سلام پہنچانا. میں نے بھی وہی کہا کہ جانتے بھی ہو ہمیں, معرفت بھی رکھتے ہو. انہوں نے ٹون بدل کے کہا, کیف لا نعرفکم وانتم بیت الرحمت وشجرۃ النبوۃ ومعدن الرسالت ومختلف الملائکہ. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے, آپ تو رحمت کا گھر ہیں, آپ تو نبوت کا شجرہ ہیں, آپ تو نزول وحی کا مرکز ہیں, آپ کے پاس تو فرشتے ہمیشہ نازل ہوتے رہتے ہیں. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ, آپ ہی کے گھر پر تو جبریل وحی لے کے آسمانوں سے آتے رہے. ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. سرکار نے کہا اچھا اگر اتنے فضائل پڑھ چکے ہو تو بتاؤ اور کوئی خدمت ہو سکتی ہے, کوئی اور ڈیمانڈ ہو. کہتے ہیں کچھ نہیں چاہیے, فقرا علی من السلام, علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا. سرکار فرماتے ہیں وہ اور جبی الی السماء الخامسۃ, میں 5ویں آسمان پر پہنچایا گیا. جب میں وہاں پہنچا فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم, وہی ڈائلاگ جو پہلے کر چکے تھے چاروں, 5ویں آسمان والوں نے بھی وہی کہا. میں نے بھی وہی کوشچن رکھ دیا کہ ہمیں جانتے ہو. 5ویں آسمان والے کہتے ہیں کیف لا نعرفکم وَكُنَّا نَمُرُّ مِنَ الْعَرْشِ وَمَكْتُوبٌ عَلَيْهِ, ہم جب عرش سے گزرتے تھے نا اللہ کے رسول, تو عرش پہ قلم قدرت سے لکھا ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی. اب یہ کاش تقریر ہوتی نیو یارک میں, غلط جگہ منتخب کر لی. اب سینٹر بھی اپنا خرید رہے ہیں تو تھوڑا سا ذرا آپ نے ذوق سماعت بھی بلند کرنا ہے. انشاءاللہ سینٹر تو اب ہو گیا اللہ کے حکم سے. اب ذرا مہربانی کیجیے سارے, آج ہمارے جواد شرائط صاحب کو نام لکھوا کے جائیے. 1000 کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا, اگرچہ 1000 سے زیادہ دے سکتے ہیں مگر 1000 تو آج سب لکھوا کے جائیں. میرا نام لکھ لیجیے, انشاءاللہ میں بھی $1000 اس میں حصہ ڈالوں گا اللہ کے فضل و کرم سے. تو انشاءاللہ ہم یہ سینٹر خرید لیں تو پھر وہاں سے علی علی ہو بغیر کسی پابندی کے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ 5ویں آسمان کے فرشتوں نے اتنے فضائل پڑھے اور کہا کہ ہم نے تو عرش پہ دیکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ایدتہ بعلی ونصرتہ بعلی لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس محمد کی مدد کی ہے, میں رب نے علی کے ذریعے تائید کی ہے, میں نے علی کے ذریعے. آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم علی کو پکارے کہ نہ پکارے, اللہ کہتا ہے میں نے نبی کی مدد ہی علی کے ذریعے کی.
فعلمنا، اس جملے پہ خاص توجہ، فعلمنا من ذالک ان علی بن ابی طالب ولی من اولیاء اللہ. ہم نے تو وہاں سے سیکھا ہے، وہاں سے سمجھا ہے، عرش پہ لکھا ہوا دیکھ کر ہم نے عقیدہ رکھا ہے کہ علی ولی اللہ. اب پتہ چلا یہ عرشیوں کا کلمہ ہے، کچھ فرشیوں کی سمجھ میں آتا ہے اور کچھ کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ عرش والوں کا کلمہ ہے. تو سرکار نے کہا پانچویں آسمان کے فرشتوں، کچھ میں اور دوں تمہیں، کوئی اور حاجت ہو؟ تو وہ کہنے لگے فقرا علی من السلام، ہماری کوئی حاجت نہیں، ہمارا سلام علی کو پہنچا دینا. وَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، میں پہنچایا گیا چھٹے آسمان پر. جب میں چھٹے آسمان پہ گیا فقالت الملائکۃ مقالۃ اصحابہم، انہوں نے بھی وہی کہا کہ علی کو ہمارا سلام پہنچانا. میں نے بھی وہی پوچھا کہ یہ بتاؤ مجھے علی کو ہم 14 کو جانتے ہو؟ تو فقالت الملائکہ، فرشتے چھٹے آسمان کے ہم زباں ہو کے کہنے لگے لِمَ لَا نَعْرِفُكُمْ، ہم آپ کو کیسے نہ پہچانے. ان اللہ لما خلق جنت الفردوس، جب اللہ کی ذات نے جنت الفردوس کو پیدا کیا، وَعَلَيْهَا بَابٌ، اور وہاں پر ایک باب بنایا، دروازہ بنایا، صدر دروازہ، اور وَمَكْتُوبٌ عَلَى الْبَابِ، اور اس دروازے پہ قلم قدرت سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی بن ابی طالب العروۃ الوثقی وحبل اللہ المتین وعین اللہ علی الخلق اجمعین. اللہ نے جب جنت الفردوس بنائی تو جنت الفردوس کا ایک صدر دروازہ بنایا، اور اس صدر دروازے پر علی الباب شجرۃ، اس باب پر ایک درخت اگایا اللہ نے صدر دروازے پر. لیس فیہا ورقۃ الا ومکتوب علیہا، اس درخت میں کوئی پتا ایسا نہیں جس پتے کی ڈالی پر یہ نہ لکھا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور جو ابو طالب کے بیٹے علی ہیں وہ عروۃ الوثقی بھی ہیں، وہ اللہ کی مضبوط رسی بھی ہیں، اور ساری کائنات پر چیک کرنے والی، اسٹیٹس چیک کرنے والی اللہ کی آنکھ بھی ہے. یہ غلط فہمی میں نہ رہیے گا. بھی کچھ ایسے ہمارے بھی خطبہ ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرے، پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کا جسم تلاش کرو. استغفر اللہ، استغفر اللہ کا کوئی جسم نہیں. اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. وہ اللہ جو اپنی ٹانگ کو جہنم میں ڈالتا ہو وہ امامیہ کا اللہ نہیں ہے، اسرا عشری کا اللہ نہیں ہے. ہمارا اللہ وہ ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی شے نہیں، ساری کائنات اس کی مخلوق ہے اور وہ سب کا خالق. مگر یہ عین اللہ کہا کیوں؟ ذرا سن لیں. یہ آپ تو رہتے ہیں نا قریب، یہی بالکل آپ کے قریب ہی ہے. سی آئی اے کا بھی دفتر یہاں قریب ہے اور ایف بی آئی کا دفتر بھی یہی قریب ہے. آپ کے ہاں یہ ہوم لینڈ سیکورٹی بھی یہی قریب ہے، پریزیڈنٹ بھی یہی رہتا ہے. یہ جو ہوم لینڈ سیکورٹی والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ کیپ یور آئیز اوپن، اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا. کیوں؟ تاکہ جسٹیفائی کرتے رہنا کہ کون غدار ہے، کون وفادار ہے. یہ جو مولا علی اللہ کی آنکھ ہے وہ وفاداری اور غداری جسٹیفائی کرنے والی آنکھ ہے. کیسے پتا چلے کہ کوئی وفادار یا غدار ہے؟ وہ علی کے ذریعے پتا چلے گا. جو محب علی ہے وہ وفادار الہی ہوگا، اور جو مبغض علی ہے وہ غدار توحید. آسمان ششم کے فرشتوں کے سوال و جواب کے بعد میں نے پوچھا کوئی اور حاجت؟ ما حاجتکم ملائکۃ ربی، اتنی جو فضائل پڑے ہیں کچھ اور بتاؤ، کچھ اور بھی تو کہو.
کچھ اور بھی تو مانگو. انہوں نے بھی یہی کہا فقرا علی منا السلام، علی کو ہمارا سلام پہنچا دینا. شروع کرتے ہیں ڈائلاگ نبی سے تو علی کے سلام سے، اینڈ کرتے ہیں تو علی کے سلام پر. اگر میں یہ کہوں جوانوں کہ آسمانوں کی الف بھی علی کا سلام ہے اور یا بھی علی کا سلام ہے، انٹری بھی علی ہے، ایگزٹ بھی علی. کچھ ملازہ فرمایا آپ نے؟ سرکار فرماتے ہیں وَعُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ، میں 7ویں آسمان پر لے جایا گیا. 7ویں آسمان پہ مجھ سے وہ ڈائلاگ نہ ہوئے جو 6 والوں نے کیے تھے. وہاں یہ نہیں کہا، انٹری میں نہیں کہا. وہاں پر جو میں نے منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ ہر فرشتہ 7ویں آسمان کا تسبیح پڑھ رہا تھا اور ہر ایک کہتا تھا الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ، اس اللہ کا شکریہ جس نے آج وعدہ پورا کر دیا. اس اللہ کا شکریہ جس نے آج وعدہ پورا کر دیا. میں نے کہا بماذا وعدکم ربکم، کون سا وعدہ تھا جو اللہ نے تم سے کیا تھا کہ آج وفا ہو گیا؟ تو سارے فرشتے آسمان ہفتم کے مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے اللہ کے رسول لما خلقکم من نور وخلقنا من اشباح انوار، جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور پھر ہمیں پیدا کیا اور ہمیں آپ کی معرفت کو وجب علینا معرفتکم، آپ کی معرفت کو ہم پر پیش کیا. بعض روایتوں میں اورز علینا معرفتکم، آپ کی معرفت کو پیش کیا گیا ہمارے سامنے. جب پیش کیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ وہ ہمارے اور آپ کے درمیان تفریق ڈال رہا ہے، آپ کو بھیج رہا ہے زمین پر، ہم رہیں گے آسمانوں میں. فطال شوقنا الیکما، ہم تو ہو گئے بڑے اداس کہ ہم جو آج آپ کی ولایت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ہم تو آپ کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا یہ اداسی، بھوک، پیاس، سونا جاگنا فرشتوں میں ہے؟ نہیں ہے نا. تو پھر یہ کیا کہہ رہے ہیں فطال شوقنا الیکم، ہم تو مشتاق ہو گئے آپ کی طرف، اداس ہو گئے. یاد رکھیں جن فرشتوں میں اداسی کا کنسپٹ نہیں ان کے لیے بھی محمد و آل محمد کا اشتیاق. تو وعدنا ان یریناک، اس نے ہم سے وعدہ کیا، گھبراؤ نہیں، اس محمد کو تو میں تمہیں دوبارہ دکھا دوں گا معراج میں بلا کر. صدق وعدہ صدقنا وعدہ، آج اس نے وہ وعدہ پورا کر دیا کہ آپ کی زیارت ہم نے یہاں پر کر لی. وَأَمَّا شَوْقُنَا إِلَىٰ عَلِيٍّ، ہم جو اداس ہوئے علی کے لیے تو اللہ کی ذات نے کہا گھبراؤ نہیں، ان اللہ خلق ملکن فی صورت علی ابن ابی طالب، اللہ کی ذات نے ایک فرشتے کو علی کی شبیہ بنایا ہے. ہم کل مشتقناہ لزرناہ، جب کبھی ہم علی کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں تو ہم اس کا طواف کرتے ہیں، علی کے شیعوں کو یاد. اب جو یہ ڈائلاگ ہو چکے 7ویں آسمان کے فرشتوں سے، میں نے پھر کہا اب تو بتاؤ کوئی ڈیمانڈ. ابتدا میں تو تم مصروف تھے نا تسبیح میں، ابتدا میں تو تم تسبیح میں مصروف تھے، تو اب بتاؤ ان فضائل کے عوض میں تمہیں کیا دوں؟ تو کہنے لگے اذا رجعت الى الارض فقرا علی من السلام، ہماری بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ جب زمین پہ اتر جانا تو علی کو ہمارا سلام کہہ دینا. سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد میں عرش کو کراس کرتا ہوا وہاں پہنچا جہاں 2 کمانوں کا فاصلہ ہے. جب میں وہاں پہنچا
ڈائلاگ ہو گئے، اللہ سے ساری گفتگو ہو گئی. لما رجعت، جب میں پلٹنے لگا، من ورائی نادانی، میرے پیچھے سے مجھے رب نے آواز دی، یا احمد، اے احمد ایک پیغام اور لیتا جا، اذا نزلت الى الارض فقرا علی من السلام، جب زمین پہ نازل ہو جانا علی کو مجھ رب کا بھی سلام کہہ دینا. رودان معراج کچھ سمجھ رہے ہیں؟ معراج شروع ہوئی تھی ام ہانی کے گھر سے، اور سرکار گئے وہاں تک جہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ فرشتہ بہت نیچے رہ گئے، بہت نیچے. اس نے کہا لو بنو تو امبلت اللہ ترک، تو ایک بالشت آگے چلا جاؤں تو میرے پر جل جائیں. تو بھیا اگر نبی کے ساتھ رہنا جلنے سے بچاتا ہوتا تو جبریل کے وہاں پر کیوں جل رہے ہوتے؟ اللہ اکبر. تو سرکار وہاں پہ پہنچے اور آواز آئی 1000 مرتبہ. حضور خود کہتے ہیں ادنو منی، ادنو منی، اور قریبا، اور قریبا. 1000 مرتبہ آواز آئی، اور میرے قریبا، اور میرے قریبا. اتنے قریب ہوئے. اتنے قریب جانے کے بعد ہمارے سدھو صاحب، مولانا صاحب جو ہیں بڑے ماشاءاللہ تحقیق بھی کرتے ہیں، ان کی خدمت میں یہ نقطہ پیش کر رہا ہوں. یہ ثقہ حوالوں سے، شیعہ سنی دونوں کے حوالوں سے یہ پڑھ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں حدیث المعراج. یہ جو اب میں پڑھ رہا ہوں، اللہ کی ذات نے کہا لَمِجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيٍّ لَمَا خَلَقْتُ النَّارَ. اے احمد، اگر ساری کائنات علی کی محبت میں اکٹھی ہو جاتی تو میں جہنم کو پیدا. اب آپ کو علم ہے کہ یہاں غلط روایتیں جو پڑھی جاتی ہیں ان سے اوائڈ کریں. جو غلط چیزیں پڑھیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں بھرتی کرنے کی. ہمارے محمد و آل محمد کے فضائل اتنے ہیں کہ اگر ہم عشرے پڑھتے رہیں صرف جبریل کی زبان سے، میکائیل کی زبان سے، اسرافیل کی زبان سے، اسرائیل کی زبان سے، مہلائیل کی زبان سے، دردائیل کی زبان سے، فترس کی زبان سے، فرشتوں کی زبان سے، محمود فرشتے کی زبان سے، انبیاء کی زبانوں سے، زبان بے زبان قدرت سے، حضور کی زبان سے، تو ساری کائنات کی عمریں ختم ہو سکتی ہے، علی کے فضائل کبھی ختم نہیں. یہ تو کل کی شب کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی تھی تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ معراج کتنی عظیم ہے. یہ سب سے پہلے میں نے ایک حضرت صاحب نے مجھے دعوت دی تھی. ایک حضرت صاحب نے، بہت پرانی بات ہے، انہوں نے کہا کہ آج آپ نے معراج کے جلسے میں آنا ہے اور ہم ہیں تعریف کے مخالف، تو آپ وہ چیز پڑھیں کہ ہم اس پہ تنقید نہ کریں. تو اس دن میں نے حافظے میں الحمدللہ یہ چیز رکھی تھی اور آج فریش کیا ہے اپنا حافظہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر دی. میں نے کہا تھا میں صرف رپورٹنگ کروں گا، تعریف کی بات ہی نہیں کروں گا. جب میں رپورٹنگ کر چکا تو میں نے کہا کہ حوالہ کتاب یہ موجود ہے، حضرت صاحب آپ کی اپنی کتاب ہے، یہ دیکھ لیجئے. اس پہ تعریف غیر تعریف کی تو بات ہی نہیں. جن کی رپورٹنگ میں ان کے مولا کے فضائل اتنے ہوں، ان کے فضائل کے سیکشنز میں کیا. یہ اس دن کے لیے خاص طور پہ. اور اب جب ظاہر ہے کہ حضور معراج پہ گئے تو آپ کو علم ہے کہ وہاں سے جو 2 تحفے حضور کو ملے، ایک تحفہ تھا ولایت علی کا، اور ایک تحفہ تھا وجود فاطمہ کا، اور تیسرا تحفہ تھا نماز کا. تو جو علی و بطول والے ہیں وہ کبھی بے نماز نہیں ہوں، اس لیے کہ علی و بطول والوں کو نماز پڑھنی چاہیے. نماز شب معراج میں دی گئی ہے. اور یہ غلط کہا گیا ہے کہ بیک اینڈ فورتھ ڈائلاگ ہوتے رہے،
چوتھے آسمان پہ کوئی نبی ملتا ہے، کسی اور آسمان پہ کہتا ہے کہ کم کرا لو کم کرا لو، 50 تھی 70 تھی فلاں، یہ سب روایتیں غلط ہیں، 5 کی 5 ہی تھیں۔ موسیٰ نے پوچھا کہ ہم سے تو 50 پڑھاتا رہا، آپ کی امت والے 5 کیسے پڑھیں گے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے اسٹیٹس بدل دیا ہے میری امت کے لیے میری وجہ سے۔ من جاء بالحسنات فلہ عشر امثالھا، اللہ کہتا ہے پڑھیں گے 1 لکھی جائیں گی 10، پڑھیں گے 5 لکھی 50 ہی جائیں گی۔ لہذا ہمارے جوانوں کو چاہیے انشاءاللہ وہ نماز میں بھی خاص رغبت رکھیں۔ بے نماز عاشق رسول اور عاشق علی کی کوئی وقت نہیں۔ مولا علی بھی نمازی مولائی چاہتے ہیں اور حضور بھی نمازی عاشق چاہتے ہیں۔ کربلا میں کوئی بے نماز نہ تھا، ہمارے ائمہ کا کوئی صحابی بے نماز نہ تھا، امام زمانہ کی فوج میں کوئی بے نماز نہیں ہو۔ تو تحفہ ملا ولایت علی کا، وجود فاطمہ کا اور نماز کا۔ یہ شب معراج میں جو اللہ کی ذات نے ڈائلاگ کیے۔ اب ایک بات آ گئی ہے تو سن لیجیے، اگرچہ تقریر تو تمام ہو گئی ہے، یہ جملہ سن لیں۔ جملہ یہ ہے کہ حضور نے سوال کیا، کیونکہ یہ قندوزی نے بھی لکھا ہے، سلیمان قندوزی جو مفتی اعظم قسطنطنیہ کا تھا ترکی کا، اس نے بھی لکھا ہے ابھی کتاب کے اندر یلابی المودت کے اندر، اور بھی بہت امرت سری نے بھی لکھا ہے ارجح المطالب میں۔ اہل سنت کے پاس یہ ثقہ حوالہ ہے جو میں اب کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ تکلمنی بلہجت علی ابن ابی طالب، شب معراج میں اللہ نے مجھ سے جس کے لہجے میں بات کی وہ لہجہ علی کا تھا۔ وہ لہجہ علی کا تھا۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ میں خدا کی جگہ میں نے علی کو دیکھا، استغفر اللہ ربی بات بولے، خدا کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اور یہ بالکل غلط چیزیں نا ذاکروں سے سنا کریں، کیونکہ ہمارا عقیدہ بڑا پختہ ہے، فرم بلیو ہے، ہمارا عقیدہ محتاج نہیں ہے جھوٹ کا۔ ہمارے سچے اتنے، سچوں کے سچے فضائل اتنے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو لہجہ تھا مولا علی کا، تو حضور نے پوچھا لماذا اخترت لہجت اخی، اے میرے رب آج کی شب میں تو نے، آج تک تو کبھی علی کے لہجے میں بات نہیں کی، آج کی شب میں تو نے علی کا لہجہ کیوں اختیار کیا؟ تو اللہ نے فرمایا انی نظرت علی الارض، میں نے زمین پر نگاہ ڈالی اپنی قدرت کی، فما وجدت اعلی لہجۃ الیک من لہجۃ اخیک علی لماذا اخترت والذی اخترت، کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ کی نظر میں آپ کے بھائی علی سے بہتر شناسا اور محبوب لہجہ کوئی نہیں، تو میں نے سوچا کہ اگر وزٹ آفیشل ہے تو لہجہ بھی آفیشل ہو۔ تو یہ گویا منزل فکر ہے، لہجہ تھا علی کا۔ احبہ اور احلا دو لفظ آئے ہیں، استعمال ہوئے ہیں ہمارے یہاں کتابوں میں۔ احبہ، میں نے سب سے محبوب لہجہ دیکھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب جو لہجہ ہے وہ ہے علی، لہذا میرا محبوب آ رہا تھا تو میں نے سوچا لہجہ بھی محبوب ہو، اس لیے میں نے علی کا۔ تو اب ایک جملے کی قدر کرنا، ظاہر ہے وہیں سے میں چلا جاؤں گا مصائب کی طرف، کہ پوری کائنات میں علی کا لہجہ صرف 2 کے پاس ہے، یا خالق کے پاس یا زینب کے پاس۔ بس تقریر یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔ آج کا دن جو بعثت کا دن گزرا ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، نبی آئے تھے اخلاق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اگر اخلاق نہیں تو پھر دعوی تبلیغ اسلام فضول۔ اخلاق، پہلے اخلاق سیکھو پھر جا کے تبلیغ کرو۔ پہلے لوگوں کے ساتھ گفتگو کا طریقہ سیکھو،
कल्लिमु अन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, लोगों के साथ मीठी मीठी बातें करो। उसके बाद इबादत, इबादत से कबल भी सीखो तरीका इबादत। ये हुजूर का एक मिशन था बेइज्जत का। बेइज्जत का हदफ अखलाक, एथिकल वैल्यूज, मॉरलिटी, दूसरे को तरजीह देना अपने हक पर, दूसरे के लिए दरवाजा खोल देना, स्माइलिंग फेस से बात करना, गुस्सा न करना, हिल्म और बर्दाश्त रखना, इसको कहते हैं अखलाक। हुजूर इसके लिए आए थे। और दूसरी चीज, हुजूर तशरीफ लाए मस्जिद में दो गिरोह थे। एक थे जो इबादत कर रहे थे, एक तालीम व ताल्लुम में मसरूफ थे, पढ़ने पढ़ाने में। फजलस मअल्लज़ीना युअल्लिमूना व यतअल्लमून, हुजूर उस गिरोह के साथ बैठ गए जो पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे। और फरमाते हैं व बिहाज़ा बुइस्तु, मेरी बिअसत का मकसद तालीम दीन। ये दूसरा मकसद। मा बअसल्लाहु नबिय्यन इल्ला व काना सखिया, फरमाते कोई नबी नहीं आया जो सखी ना हो। हुजूर सखावत दिखाने आए, हुजूर अदल दिखाने आए, हुजूर मैक्सिमम टॉलरेंस बताने आए, हुजूर मैक्सिमम सब्र बताने आए। तभी तो जो जान के प्यासे थे उन्होंने भी कहा कि ये सादिक भी है, अमीन भी है। असल हदफ ये है बेइज्जत का कि पहले अपने किरदार पर लोगों से वेरिफिकेशन लो और बाद में कहो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। हुजूर की बेइज्जत ये है कि किरदार पहले, नारा बाद में। हमारे यहाँ नारा पहले, किरदार बाद में। इसीलिए यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा नहीं हो रहा। हुजूर का पैटर्न आज से शुरू कर दे, सारी दुनिया कन्वर्ट हो जाए। और जब हुसैन इब्न अली अपने नाना के जवाब में खिदमत दीन में मसरूफ थे, 22 रजब को, अगरचे रिवायतों में इख्तिलाफ है मगर ये रिवायत भी मैंने पढ़ी है, 22 रजब को हाकिम शाम की हलाकत। लगता है 23 रजब को यजीद ने खत लिखा वलीद इब्ने उतबा, और उस खत की इबारत ये थी कि बाप मेरा मर गया है और मुझे वो हुकूमत की मसनद पर बराजमान करके गया है, और मैं ये चाहता हूं कि मदीना में अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हुसैन इब्ने अली से बैअत का मुतालबा किया जाए। और खत में उसने ये भी लिखा कि वो जो तीनों हैं वो किसी तरीके से राजी हो जाएंगे। अम्मल हुसैन इब्न अली फला युबायिउनी, हुसैन इब्ने अली मेरी बैअत नहीं करेंगे। फल यकुम बिल जवाब रासुल हुसैन, हुसैन अगर इनकार बैअत करे तो इस कासिद के साथ ही हुसैन का सर के काट के जवाब नामा में भेज दें। ये उन लोगों की हरकतों का जवाब है जो ये कहते हैं कि यजीद तो बेखबर था, उसे तो कत्ल हुसैन की खबर न थी। जो खत लिख रहा है कि इस खत के जवाब में हुसैन का सर आए, वो कत्ल हुसैन में कैसे शरीक है। और फिर कुछ लोग वलीद की बड़ी तारीफ करते हैं, वलीद तो बड़ा भले मानस था, नऊजुबिल्लाह बड़ा नेक था, वो तो बेख्याली में उसने सब कुछ किया। अगर वो नेक था तो उसने रिजाइन क्यों नहीं किया? जब रसूल का बेटा वतन छोड़ रहा था तो रिजिग्नेशन दे देता, मुस्ताफी हो जाता। उसका बैठा रहना इस बात की दलील है कि वो भी कत्ल में शरीक है। खत पहुंचा आज खत पहुंचा है जोहर के करीब, इमाम जोहर की नमाज अदा फरमा रहे थे कि वलीद ने अपना कासिद भेजा, बुला भेजा। इमाम ने कहा कि हम मसरूफ हैं, आ जाएंगे। इमाम अल जाहिर मगरिबैन के बाद तशरीफ ले गए, देर हो गई। और 30 जवाना ने बनी हाशिम, एक रिवायत में है 19 जवाना ने बनी हाशिम अबुल फजल की सरबराही में इमाम के साथ चले। और इमाम क्योंकि किसी हमले के लिए तो जा नहीं रहे थे, इस्लाम में हमला है ही नहीं, दिफा है। इस्लाम ने
امام نے ان سب کو باہر کھڑا کر دیا اور ابو الفضل سے کہا کہ اگر میری آواز تکبیر بلند ہو تو تم اندر آ جانا، سمجھنا خیر نہیں۔ امام جب تشریف لے گئے، مطالبہ بیعت کیا گیا اور امام نے وہاں پر یہ جملہ کہا کہ لا یبایع مثلی مثلہ یا ایھا الامیر انت تعلم ہو، تو جانتا ہے بأن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی، تو جانتا ہے کہ ہم کون ہیں، تجھے علم ہے بنا فتح اللہ و بنا یختم، ہمارے ذریعے افتتاح کائنات ہوا تھا، ہمارے مہدی کے ذریعے انتہائی کائنات ہوگی، اور تو جانتا ہے وَأَمَّا يَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ مُتَجَاہِرٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ، اور تو یزید کو بھی جانتا ہے وہ کریکٹر لیس ہے، لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نغدو و تغدون نصبح و تصبحون ننتظر و تنتظرون، رات کی تاریکی میں انکار کیا کیا جائے، دن ہونے دو تاکہ دنیا کو پتہ چلے۔ حسین ابن علی نے رات کی تاریکی میں کچھ نہیں کیا، حسین نے دن ہی چنا، اس لیے کہ جو شخصیت رات کی تاریکی میں شہید ہو گئی تھی ان کے قاتل چھپ گئے تھے۔ حسین ابن علی نے انکار بیعت سے لے کر عاشور تک دن ہی دن چنا تاکہ پہلوں کے قاتل بھی کھل کے آ جائیں اور میرے قاتل بھی نقاب نہ پہن سکے اپنے چہروں پر۔ حسین ابن علی انکار بیعت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انتظار کرو کل کا۔ اسی دوران مروان ابن حکم جو پہلے گورنر تھا اور بعد میں بھی گورنر بنا، یہ ظاہر ہے کہ بنی امیہ سے ہے اور یہ خلیفہ سوم کا داماد بھی ہے۔ اس نے کہا اضرب عنقہ، اے ولید موقع نہ جانے دے، اسی وقت حسین ابن علی کو قتل کر اور گردن کو کاٹ دے۔ امام علیہ السلام نے فوراً کہا اس کو یبن زرقاء، اے شرمندہ ماں کے بیٹے ذرا خاموش، تیری یہ مجال کہ تو مجھے قتل کرے، اور اللہ اکبر کی آواز بلند کی تو وہ دستہ پورا بنی ہاشم کا ابو الفضل کی سربراہی میں اندر آیا۔ قبضہ شمشیر پہ ابو الفضل نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور شیر کی طرح آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سینہ ابو الفضل پہ ہاتھ رکھا حسین ابن علی نے اور عربی میں جو جملہ کہا اس کا ترجمہ اردو میں بنتا ہے ابو الفضل ابھی نہیں، میں کہتا ہوں کہا تو تھا ابھی نہیں مگر بن گیا کبھی نہیں۔ اب حیدر کرار کے اس شجاع بیٹے کو موقع نہیں ملا، جیسے ہی گھر آئے ہیں دروازہ بھاری نظر آیا۔ امام نے پوچھا من ورا الباب، کون ہے دروازے کے پیچھے؟ زینب عالیہ کی آواز آئی، آپ کی بہنیں ہیں، بہنیں حسین کی کھڑی تھیں اور الظاہر سروں پہ قرآن تھے اور اللہ سے کہہ رہی تھی پنجتن پاک کی اکیلی نشانی بچ گئی ہے، بارے الہ ہمارے بھائی کی حفاظت کرنا۔ حسین اندر آئے، حسین ابن علی کو بی بی زینب نے کہا نانی ام سلمہ نے یاد کیا ہے، نانی اماں یاد کر رہی ہے۔ حسین حاضر ہوئے، سلام کیا، فصاحت صیحتاً وبکت بکاءً شدیدہ، ایک چیخ ماری ام سلمہ نے حسین کو دیکھ کر، کہا ماذا یبکی کہ یا جدتا، نانی اماں کس شے نے رلایا؟ بی بی کہتی ہے حسین مجھے تیرا بچپنا یاد آ گیا، ایک روز تیرے نانا پہ وہی آ رہی تھی اور تیرے نانا نے مجھ سے کہا تھا ام سلمہ آج وہی طویل ہے، کسی کو میرے حجرے میں نہ آنے دینا۔ تمہارا بابا آیا تھا میں نے پلٹا دیا، تمہاری اماں آئی تھی میں نے پلٹا دی، تمہارا بھائی حسن آیا میں نے واپس کر دیا۔ حسین تم اتنے چھوٹے تھے، دیوار پکڑ کے جب تم آئے تھے تو میں نے تمہیں بھی پکڑ کے جب باہر بھیجنا چاہا، تمہارا نانا حجرے سے نکل آیا، سر پہ دستار نہ تھی، پاؤں میں نالین نہ تھی اور مجھ سے کہتا تھا ام سلمہ یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا، حسین جب چاہے نانا کو ملے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اجرکم علی الزہرا۔ ہمارے مراجع کرام آیت اللہ العظمیٰ گل پائگانی سے میں نے یہ خود سنا تھا، آیت اللہ العظمیٰ شہاب الدین مرعشی نجفی سے میں نے یہ سنا تھا کہ 28 میں رجب
کم تر از عاشورہ نیست. وہ فرماتے تھے یہ 28 رجب کی مصیبت عاشور سے کم نہیں. آج سب کی مصیبت بھی ذرا سن لیں. ایک صحابی رسول ہیں علی ظاہر ان کی ایج 90 پلس ہے، 90-95 سال کے لگتے ہیں، جس طرح کے ارباب مقاتل نے لکھا ہے. بہت بوڑھے ہیں. کان لا یسمع سترات، یہ جو کڑک ہے، گرج ہے بادلوں کی اور بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، اس کو بھی سن نہیں سکتے تھے. ان کی سماعت سنگین ہو گئی تھی برس ہا برس سے. یہ جو آج شب گزر رہی ہے نا، 27 اور 28 کی درمیانی شب، رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی زوجہ سے کہتے ہیں میں تو برس ہا برس سے بادلوں کی گرج نہیں سن سکتا، بجلی کی کڑک نہیں سن سکتا، مگر میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. زوجہ کہتی ہے عروہ ذرا آہستہ بول، یہ علی و بطول کی بہو بیٹیاں ہیں، حسین کل وطن چھوڑنے والے ہیں اور یہ کوہرام ماتم ببا ہے. اجرکم علی اللہ. حسین ابن علی نے وداع کیا اپنی نانی اماں سے اور پھر وداع کیا روضہ رسول پہ. روضہ رسول پہ اپنے آپ کو حسین نے گرا دیا اور ایک جملہ ایسا کہا ہے کہ آج کے مصائب کے لیے یہ جملہ کافی ہے. فرماتے یا جدہ اے نانا ضیعونی، انہوں نے میری قدر نہیں کی، نانا انہوں نے مجھے ضائع کر دیا. ضمنی الی قبر. جملہ سنیے گا، یہ جملہ 2 مرتبہ ریپیٹ ہوا. سوچ رہا ہوں برداشت کر سکیں گے کہ نہیں. جب حسین بچے تھے تو حسین کہتے تھے اپنے نانا کو یا جدہ ضمنی الی صدر، مجھے سینے پہ لگا لے. آج حسین کہتے ضمنی فی قبر، مجھے قبر میں سلا لے. عجیب جملہ ہے. حتیٰ کہ ارباب مقاتل نے لکھا لما ذهب الحسین الى قبر جدہ ذهب كالجبل الراسخ. جب حسین اپنے نانا کی قبر پہ جا رہے تھے ایسے چل رہے تھے جیسے پہاڑ جاتا ہے، کوہ باوقار جاتا ہے. ولما ذهب الى قبر امہ سکت کالطفل الصغیر. حسین اپنی ماں کی قبر پہ ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ جاتا ہے. کبھی گر جاتے، کبھی سنبھل جاتے، کبھی گر جاتے اور آ کر اپنا رخسار اپنی اماں کی قبر پہ رکھا اور جملہ کا السلام علیک یا اماں، اماں سلام ہو، حسین آیا ہے. قبر ہل گئی اور قبر سے جواب آیا علیک السلام یا غریب الام، علیک السلام یا شہید الام. اے ماں کے پردیسی بیٹے میرا بھی سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجرکم علی الزہرا. بس ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت. اللہ قبول فرمائے بانیان مجلس، پڑھنے سننے والوں سے. اللہ محمدیہ سنٹر والوں کو جزائے خیر مرحمت فرمائے. دور نزدیک سے ویک نائٹ میں آپ آئے ہیں حسین غریب کا پرسہ دینے. نانے اور نواسے کا سفر مکمل ہو رہا ہے. وہاں شروع ہوا تھا ام ہانی کے گھر سے، یہاں سفر شروع ہوا 28 رجب سے. نانا اسی رات میں واپس آیا، نواسا واپس نہیں آیا. بلکہ جب نواسا جا رہا تھا نظر الحسین الی جدران المدینہ، نانا کے مدینہ کی دیواروں کی طرف بار بار مڑ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے نانا اب نواسا واپس نہیں آئے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اجرکم علی الزہرا. اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلا. بس ایک کا ایک جملہ سن لے اجازت. اللہ آپ سب کے مرحومین کی بھی مغفرت کرے، منظورین کو شفایاب کرے، آپ کے رزق و مال میں برکت ہو، اہل و عیال میں برکت ہو، آپ کی زندگی تکلیفوں دکھوں پریشانیوں سے خالی رہے انشاءاللہ، اور امام زمانہ کی صحبت نصیب ہو، حج و زیارات نصیب ہو، عبادت قبول ہو.
رجب جا رہا ہے، رجب کی عبادتیں بھی جو باقی ماننا ہے وہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور رجب کے صدقے میں، امام حسین کے صدقے میں، معراج و بے ست کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے۔ آخری جملہ التماس سے دعا، راوی نے لکھا کہ جب قافلہ چلنے لگا، کوئی صحیح مصائب کم نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، بھرتی کے مصائب کی کوئی ضرورت نہیں، صحیح مصائب اتنے ہیں کہ کلیجہ منہ کو اٹھتا۔ جب قافلہ چلنے لگا، ایک ایک بی بی محمل میں سوار ہونے لگی۔ قبلہ علامہ صدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے یہ جملہ میں نے ان قبلہ سے سنا تھا، ابھی میں اسکول کا طالب علم تھا، پھر میں نے کتاب میں بھی پڑھا کہ جب قافلہ چلا تھا تو 53 محمل تھے۔ سفر حسین کا یاد ہے، 53 محمل تھے، اور جب پلٹے تو 3 محمل تھے۔ بس محملوں میں بیویاں سوار ہونے لگی۔ یہ گھر کی روایت ہے، باہر کا کوئی بندہ نہیں، گھر کا راوی کہتا، راوی کا نام نہیں، رو گئی، گھر کے راوی نے یہ جملہ کہا کہ جب بیویاں محملوں سوار ہو چکی، حسین ابن علی کرسی پہ بیٹھے، ایک بی بی ایسی نکلی کنیزوں کے جھرمٹ، حسین ابن علی سے کرسی چھوٹ گئی، غازی سے پہرا چھوٹ گیا۔ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے، ابو الفضل نے اپنا زانو خم کیا، حسین ابن علی نے شانے پہ ہاتھ رکھا، ایک طرف سے اکبر نے سنبھالا، دوسری طرف سے قاسم نے سنبھالا، بسم اللہ کہہ کے سوار کیا۔ یہی وجہ ہے جب 11 محرم کو زینب چلنے لگی تھی تو فرات کا